اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم منہاج السوی کے باب الایمان والاسلام والاحسان کی حدیث نمبر 28، 29 اور 30 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام خوب نکھرا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گزشتہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ہے، اس کی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، اور برائی کا صرف اسی کے برابر ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دے۔ دراصل اس حدیث پاک میں جو آگے بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو کیا شان ملتی ہے، اس کی پچھلی ساری خطائیں غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگلی حدیث پاک حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی بن حاتم، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے۔ میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، خواہ بھلی ہو یا بری ہو، شیریں ہو یا تلخ ہو۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اپنی ان انگلیوں کے برابر قسم نہ کھا لی۔ میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اپنی ان انگلیوں کے برابر قسم نہ کھا لی۔ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا؟ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام۔ میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، اور یہ کہ نوافل، یہ کہ فرض ادا کر اور فرض ادا کر، یہ دونوں نماز و زکوٰۃ دو مددگار بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں فرماتا جس نے اسلام لانے کے بعد شرک کیا۔ صدق اللہ العظیم۔